کے سامنے رکھ دی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ کے میں دوبارہ سے لیٹ گئی۔ بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ اوہ بیوی، سونے کو کس نے کہا ہے؟ اچھی بیویاں شوہر کے سامنے بیٹھتی ہیں تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے لا کے دے سکے۔ پانی کیوں نہیں رکھا؟ چلو اٹھ کے پانی لے کے آؤ۔ اس کی بات پہ میں تپ کے رہ گئی۔ ارمغان تم خود بھی لا سکتے ہو، پلیز میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ تمہارا فرض ہے۔ اٹھو شرافت سے ورنہ میں چچی کو آواز دے دوں گا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھ لوں گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ میں غصے سے کہتی ہوئی اس کے لیے پانی لے آئی۔ پورا جگ پانی کا میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، گلاس بھی رکھ دیا۔ میں پھر سے سونے کے لیے لیٹنے لگی تو کہنے لگا آج کے بعد مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک تو میں تم سے پورے 1 سال بڑا ہوں، دوسرا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ میں نے کہا دیکھو مجھ پہ روب جمانے کی کوشش نہیں کرنا، میں تمہیں سیدھا کرنا جانتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو وقت بتائے گا بیوی کہ کون کسے سیدھا کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا نام ماہین ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو بیوی کہوں گا تاکہ تمہیں یہ رشتہ یاد رہے۔ ناشتہ وہ کر چکا تھا، پھر کہنے لگا شاباش، برتن باہر رکھ کے آؤ۔ میں برتن باہر رکھ کے جب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ پھیل کے سو رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ میری نیند سے بری حالت تھی، اس پہ وہ مجھے تنگ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ 10 بجے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہم دونوں کی ہی آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کے نہا کے تیار ہو گئی اور وہ پھر سے سو گیا۔ میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ بھابھی کہنے لگی ارمغان نے منہ دکھائی نہیں دی تمہیں؟ یہ سن کے مجھے یاد آیا اس کنجوس نے تو مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ میں نے کہا ہاں بھابھی مجھے یاد ہی نہیں، اس نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی۔ بھابھی ہنسنے لگی، کہنے لگی تم دونوں بھی نا، یہی ہوتا ہے جب کزنز میں شادی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی۔ ارمغان کا موڈ کافی خراب تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کل تم نے مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی تھی، چلو جلدی سے منہ دکھائی نکالو۔ میری بات پہ کہنے لگا کون سی منہ دکھائی، کیسی منہ دکھائی؟ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ میں تمہیں حق مہر میں دے سکتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکال کے ایک مخملی ڈبیا میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا ارمغان یہ کیا طریقہ ہے، اپنے ہاتھ سے پہناؤ۔ میری بات سن کے کہنے لگا جی نہیں، اب ہمارے بیچ حساب کتاب چلے گا کزن۔ جب تک میں تمہیں تمہارا حق مہر نہ دے دوں میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ شاید اسے میری بات چبھ گئی تھی۔ اس سے پہلے